اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما یا معلم ابراہیم علمنی ولک من الصالحین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 11ویں جماعت کے طلباء و طالبات کو آج کے اردو کلاس میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ عزیز طلباء و طالبات، آج 10 ستمبر 2020 عیسوی بمطابق 21 محرم الحرام 1442 ہجری ہے۔ آج کے ہمارے کلاس کا موضوع ہے ریل، رات اور ریل۔ یہ نظم لکھی ہے اسرار الحق مجاز نے۔ اسرار الحق مجاز صاحب ایک نظم کے سوار شاعر مانے جاتے ہیں، اور انہوں نے یہ نظم لکھی ہے جس میں انہوں نے رات کے وقت چلتی ہوئی ریل کا منظر پیش کیا ہے، منظر کشی کی ہے، عکاسی کی ہے۔ اور اس نظم میں یہ سمجھایا گیا ہے کہ رات کے وقت جب ریل نکلتی ہے تو کس طرح کا نظارہ پیش کرتی ہے، کیا کیفیت بیان ہوتی ہے، اور اسی چیز کو یہاں پر اس نظم میں نظمایا گیا ہے، اس میں بتایا گیا ہے، سمجھایا گیا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہم اس کے ایک حصے کو پڑھیں گے اور اس کا سلسلہ جاری رکھیں گے، اور اس کے بعد ہم آپ کو اس کے آج کے لیسن میں جو مشکل الفاظ آ رہے ہیں وہ پڑھیں گے، سمجھائیں گے۔ مینا، بارش، صدا، آواز، ترنم، گانا، گنگنانا، زمزمے، نغمے، ترانے، جل، پانی، آب، سرخوشی، مسرت، مستی، جھلملانا، چراغ یا ستاروں کا ٹمٹمانا یا کم کم چمکنا۔ اب ہم اس نظم کو پڑھیں گے۔ پھر چلی ہے ریل اسٹیشن سے لہراتی ہوئی، نیم شب کی خاموشی میں زیر لب گاتی ہوئی، ڈگمگاتی، جھومتی، سیٹی بجاتی، کھیلتی، وادی اور کوسار کی ٹھنڈی ہوا کھاتی ہوئی، تیز جھونکوں میں وہ چھم چھم کا سرودے دل نشین، آندھیوں میں مینا برسنے کی صدا آتی ہوئی، جیسے موجوں کا ترنم، جیسے جل پریوں کے گیت، ایک ایک لائے میں ہزاروں زمزمے گاتی ہوئی، ٹھوکریں کھا کر مچلتی، گنگناتی، جھومتی، سرخوشی میں گھنگروں کی تال پر گاتی ہوئی، ناز سے ہر موڑ پر کھاتی ہوئی سو پیچ کھم، ایک ایک دلہن اپنی ادا سے آپ شرماتی ہوئی، رات کی تاریکیوں میں جھلملاتی کانپتی، پیڑیوں پر درد تک سیماب چھلکاتی ہوئی، جیسے آدھی رات کو نکلی ہو ایک شاہی بارات، شادیانوں کی صدا سے وجد میں آتی ہوئی، منتشر کر کے فضا میں جا بجا چنگاریاں، دامنے موجے ہوا میں پھول برساتی ہوئی، تیز تر ہوتی ہوئی منزل بمنزل، دم بدم، رفتہ رفتہ اپنی اصلی روپ دکھلاتی ہوئی۔ آج ہم یہاں تک پڑھیں گے، اور اس کا میں آپ کو ان اشعار کا ترجمہ بتاؤں گا، ان کی تشریح بتاؤں گا۔ پھر چلی ہے ریل اسٹیشن سے لہراتی ہوئی، یعنی ہر روز ریل اسٹیشن سے نکلتی ہے، تو آج کے دن کی بات اسرار الحق مجاز کہہ رہے ہیں کہ پھر چلی ریل اسٹیشن سے لہراتی ہوئی، یعنی اسٹیشن سے ریل پھر ایک بار لہراتی ہوئی نکلی اور چلی، نیم شب کی خاموشی میں زیر لب گاتی، اور یہ رات کے وقت نکلی ہے، اور نیم شب یعنی آدھی رات کی خاموشی میں زیر لب یعنی اپنے ہی آپ لبوں کی اپنے ہونٹوں کے نیچے گاتی ہوئی یہ ریل اسٹیشن سے چلی۔ کیسے چلی؟ ڈگمگاتی، جھومتی، سیٹی بجاتی، کھیلتی، ڈگمگاتی، جھومتی، سیٹی بجاتی اور کھیلتی ہوئی،
وادی اور کوسار کی ٹھنڈی ہوا کھاتی ہوئی. مختلف وادیوں اور مختلف کوساروں کے اوپر، وادیوں کے بیچ درمیان اور کوساروں کے اوپر جو ٹھنڈی ہوا ہے اس ہوا کو کھاتی ہوئی یہ ریل اسٹیشن سے چلی اور رات کی خاموشی میں، آدھی رات کی خاموشی میں زیر لب یہ گاتی ہوئی، ڈگمگاتی ہوئی، جھومتی ہوئی، سیٹی بجاتی ہوئی، کھیلتی ہوئی یہ ریل وادی اور کوساروں کی ٹھنڈی ہوا کھاتی ہوئی چلی. تیز جھونکوں میں وہ چھم چھم کا سرود دل، لگتا تھا کہ جیسے تیز جھونکوں میں بارش، چھم چھم بارش جو دل سرور دل نشی ہے، یعنی جو دل کو سرور پہنچاتی ہے. لگتا ہے کہ جیسے کوئی جیسے بارش جس طرح تیز جھونکوں میں چھم چھم کر برستی ہے اور پھر وہ دل کو سکون پہنچاتی ہے. آندھیوں میں مینا برسانے کی صدا آتی ہے. لگتا تھا کہ جیسے آندھیوں میں بارش برسنے کی آواز آ رہی ہے. یعنی اس طرح یہ ریل چلتی ہے تیز جھونکوں میں، وہ چھم چھم کا سرور دل نشین ہے اور آندھیوں میں مینا برسنے کی صدا آتی ہوئی. یہ لگتا تھا کہ جیسے آندھیوں میں مینا یعنی بارش کے برسنے کی آواز آتی ہے. جیسے موجوں کا ترنم، جیسے جل پریوں کے گیت، جس طرح موجوں کا ترنم ہوتا ہے، جیسے جل پریوں کے گیت ہوتے ہیں. ایک ایک لائے میں ہزاروں زمزمے گاتی، ایک ایک لائے میں یہ ہزاروں نغمے اور ترانے گاتی ہوئی جاتی. یعنی ریل جو ہے ایک ایک لائے میں ہزاروں نغمے گاتی ہوئی یہ آگے بڑھتی ہے، چلتی جاتی ہے. جیسے موجوں کا ترنم ہے، جیسے جل پریوں کے گیت ہیں، اس طرح سے یہ ایک ایک لائے میں ہزاروں نغمے اور گیت گاتی ہوئی آگے بڑھتی ہے. ٹھوکریں کھا کر مچلتی گنگناتی جھومتی، سر خوشی میں گنگروں کی تال پر گاتی ہوئی. ٹھوکریں کھا کر مچلتی گنگناتی جھومتی، سر خوشی میں گنگروں کے تال پر گاتی. جیسے گنگرو ہوتے ہیں وہ پازیب ہوتے ہیں، جب پاؤں میں ناچنے والا، رقص کرنے والا لگاتا ہے، پھر جب وہ ناچتا ہے تو ان کی جو ایک آواز نکلتی ہے، تال نکلتی ہے. لگتا ہے کہ ریل جیسے ٹھوکریں کھا کر مچلتی ہوئی، گنگناتی جھومتی ہوئی اور خوشی میں، مسرت میں، مستی میں یہ ایک گنگرو کی تال پر جیسے گاتی ہوئی آگے بڑھتی جا رہی ہے یہ ریل. ناز ہے، ناز سے ہر موڑ پر کھاتی ہوئی سو پیچ کھم. یعنی بڑے ناز اور انداز سے نخرے کر کے یہ ہر موڑ پر سو پیچ اور کھم کھاتی ہے. ایک دلہن اپنی ادا سے آپ شرماتی ہے، اور جس طرح ایک دلہن اپنی ادا سے آپ شرماتی ہے، اسی طرح یہ ریل لگتا ہے کہ جیسے اپنی ادا سے آپ شرماتی ہے، کیونکہ ہر موڑ پر پہنچ کر یہ مختلف پیچ کھم کھاتی ہوئی آگے بڑھتی جاتی ہے اور دلہن کی طرح ہر اپنی ادا سے یہ آپ خود شرماتی ہے. رات کی تاریکیوں میں جل ملاتی کانپتی، اور رات کے اندھیریوں میں یہ جل ملاتی ہوئی کانپتی ہوئی پیڑیوں پر درد دور تک سیما چھلکاتی. جو پیڑ ہیں ان کی جو ریل کی جو روشنی ہیں، ان کی روشنی جب ان پیڑوں پر پڑتی ہے لگتا ہے کہ جیسے یہ جیسے وہ سیما میں پہ چھلکاتی ہے. یعنی ریل کے روشنی جب پیڑوں پر پڑتی ہے لگتا ہے کہ جیسے پیڑوں پر سیما چھلکایا جاتا ہے. یعنی اس طرح سے یہ ریل آگے بڑھتی جاتی ہے، چلتی جاتی ہے. جیسے آدھی رات کو نکلی ہو ایک شاہی برات. یا لگتا ہے جب یہ ریل نکلتی ہے اس کے بہت سارے ڈبے ہوتے ہیں، اس میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، اس طرح بہت سارا یہ قافلہ سا جیسے لگتا ہے، جیسے گاڑیوں کا ایک قافلہ ہے، کیونکہ اس کے ساتھ بہت سارے ڈبے منسلک ہوتے ہیں. اور یہ لگتا ہے کہ جیسے رات کے وقت کی کوئی شاہی برات نکل گئی ہے. آدھی رات میں جیسے لگتا ہے کہ کوئی آدھی رات میں کسی شاہی بادشاہ کی برات جا رہی ہے، کسی شہزادی کی برات جاتی ہے. شادیاں کی صدا سے وجد میں آتی ہوئی، اور لگتا ہے کہ جیسے شادیاں کی صدا سے وجد آتا جاتا ہے، اس میں وجد آتی جاتی ہے اور وجد آتے ہوئے یہ آگے بڑھتی جاتی ہے یہ ریل. یعنی یہ لگتا ہے کہ یہ ریل بہت آگے بڑھتی جاتی ہے اور بہت ہی شاندار انداز میں، بہت ہی بہترین انداز میں، خوبصورت انداز میں یہ جاتی ہے. اور کوئی یہ سوچتا ہے کہ جیسے آدھی رات کے وقت کوئی شاہی برات نکل گئی ہے اور شاہجہاں کی صدا، شاہجہاں کی آواز سے وجد میں آتی ہوئی یہ ریل آگے بڑھتی جاتی ہے. منتشر کر کے فضا میں جا بجا چنگاریاں، اور یہ جا بجا جگہ جگہ اپنی یہ چنگاریاں، روشنی کی چنگاریاں منتشر کرتی ہوئی فضا میں جاتی ہے. دامنی موجے ہوا میں
پھول برسے اور لگتا ہے کہ جیسے دامنی موج ہوا میں یہ پھول برساتی ہوئی آگے بڑھتی ہے، تیز تر ہوتی ہوئی منزل ب منزل دم بدم، اور آہستہ آہستہ تیز تر ہوتی جاتی ہے، ہاں منزل ب منزل دم بدم، یہ اس کی رفتار بڑھتی جاتی ہے، اس کی رفتار بڑھتی جاتی ہے، اور اس کی یہ تیز سے تیز تر ہوتی جا رہی ہے، رفتہ رفتہ اپنے اصلی روپ کو دکھاتی ہوئی، اور آہستہ آہستہ یہ اپنا اصلی روپ دکھاتی ہے، اپنا اصلی روپ دکھاتی ہے، یعنی یہ لگتا ہے کہ یہ ریل ہے، یہ کوئی بارات نہیں آ رہی ہے، یہ کوئی گانے وانے کی بات نہیں، آواز نہیں آ رہی ہے، بلکہ یہ ریل ہے، یعنی آہستہ آہستہ یہ ریل یہ اپنی اصلی صورت کو دکھاتی ہے۔ یہی یہاں شاعر کہتا ہے کہ تیز تر ہوتی ہوئی منزل ب منزل دم بدم، یعنی آہستہ آہستہ اور یہ تیز سے تیز تر ہوتی جا رہی ہے، منزل ب منزل، ایک منزل سے دوسری منزل تک اس کی رفتار بڑھتی جاتی ہے، اور ایک لمحے کے بعد ایک لمحے کے بعد جو دوسرا لمحہ آتا ہے اس میں اس کی رفتار بڑھتی جاتی ہے، اس طرح یہ آہستہ آہستہ اپنی اصلی روپ کو دکھاتی جاتی ہے۔ یعنی یہ ہے عزیز طلباء و طالبات، آج کا ہمارا حصہ یہاں پر ہی ختم ہو رہا ہے، ہم یہاں پر اس کو اختتام کرتے ہیں، اور انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات کریں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ، فی امان اللہ۔